عمر یہ جو اب ہم سیلاب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے وہ سب کچھ کیا جو کیا جا سکتا تھا؟ سوات میں وہ بڑے دلخراش مناظر تھے، ایک ہی خاندان بہ گیا، اس کے بعد کہا جی اب ہم ریسکیو کا کریں گے، ہیلی کاپٹر کیوں نہیں پہنچا؟ اس دفعہ ہم نے ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال دیکھا، ہیلی کاپٹر والے عملہ بھی شہید ہو گیا 5 لوگ. تو ایسے لگا شاید ایفرٹ تو پہلے سے زیادہ کی گئی ہے، لیکن یہ 225 جو اب تک سرکاری طور پر بتایا گیا 225 لوگوں کو ہم نہیں بچا سکے. وزیر صاحب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک سیریس میٹر ہے، اور کلائمیٹ چینج کو لے کر دنیا اس کے اوپر بہت ریسرچ کر رہی ہے، اور ہم پچھلے چند سالوں میں ان متاثرہ ممالک میں ٹاپ پر ہیں، جہاں پہ جس کی وجہ سے صرف وہاں پہ نہیں، اپنے پنجاب میں باقی جگہوں پہ بھی صورتحال دیکھی ہے. لیکن ہر بات کے ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریئیکشن کے اوپر جاتے ہیں. کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے یہ کریں وہ کریں. اب آپ دیکھیں نا کہ جن جگہوں کے اوپر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، بے شک وہ کلاؤڈ برسٹ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ان کے راستوں میں ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، ان کے راستوں میں جہاں جیسے اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ وہ گاڑی بہ گئی، بہت کچھ ہوا. اب جو پانی سوسائٹیز بنی ہیں، بازار بن گئے ہیں، پانی کی جو گزرگاہ ہے، اگر اس کے سامنے کچھ ہوگا تو وہ کہتے ہیں پانی راستہ اپنا خود بناتا ہے. آج کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جہاں پہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت بے بس ہو گئی ہے، اب قدرت اپنا ایکشن وہاں پہ لے رہی ہے. اس میں ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں ہیں. ابھی اس کی ایک مثال جو پہلے بھی بہت ساری ہوئی کہ ہمیں دنیا اسسٹ کرتی ہے، ہماری مدد کرتی ہے. یہ جو اس قسم کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے یا ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ جس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ ورلڈ بینک نے وہ اچھی خاصی اماؤنٹ پاکستان کو دی. یہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ورلڈ بینک سے ملے 18 کروڑ 80 لاکھ ڈالر، 188 ملین ڈالر ملے، اور وہ 2022 میں استعمال ہی نہیں ہو سکے، اور پھر BSP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے دیے گئے. اب دیکھیں وہ کس لیے تھے؟ اگر آپ اس کے پروجیکٹ میں جا کے دیکھیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے لیے تھے، لیکن آپ اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر پائے. اربوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ، ارب ہا روپیہ، آپ اس کو سینکڑوں ارب روپیہ آپ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. آپ نے جہاں پہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ کتنا بڑا لاس ہے، انسانی جان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. عورتیں، بچے، مرد، سب. ہم جس طرح سے وہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، ویژولز دیکھ رہے ہیں، وہ بڑے خوفناک ہیں. اب رہی بات کہ آپ کہیں کہ جی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت، ظاہر ہے ایک حد کے بعد انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا چیزوں کے اوپر، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہیلی کاپٹر بھیجا ہے، کریش ہو گیا نا، دیکھیں اس میں بھی عملہ شہید ہو گیا، 5 افراد اس میں جان چلی گئی. اب اس میں دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے کمیاں کوتاہیاں آپ کی کہاں پہ تھی، اور پھر اب اس میں نقصان کیا. اب خیبر پختونخوا کو جب آپ دیکھتے ہیں نا، جانی نقصان اپنی جگہ پہ ہے، انفراسٹرکچر کا نقصان اپنی جگہ پہ ہے. اس صوبے کا ایک بڑی جو معیشت ہے وہ سیاحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ جو ہے اس کے لیے ٹورزم کے اوپر لوگ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے نا کہ اس کا کتنا بڑا لاس ہے، کتنا بڑا ڈیمیج ہے. ابھی کہہ رہے ہیں 50 کروڑ پہ مختص کیا ہے. یہی جو 1 کروڑ کو آپ 300 ضرب دے دیں، تقریباً 380 کا ڈالر ہے، تو 1 کروڑ کا مطلب 300 ارب، تو یہ 18 کروڑ 80 لاکھ یعنی 19 کروڑ ڈالر جو ہے، اس سے کتنا کچھ کیا جا سکتا تھا. حافظ صاحب، آپ نے شروع میں جو بات کی تھی کہ یہ بھی کوتاہیاں دیکھیے یہ ہماری ہی ہیں، پلاننگ نہیں کی، اگر کہیں سے قرض مل رہا ہے اس کے لیے کیا کیا، راستوں میں تجاوزات بنا دیے، یہ سب کچھ کیا گیا. تو وہی بات آپ نے کہا جی مساجد ہمیں نظر آ جاتی ہیں، باقی سوسائٹیز اور دیگر چیزیں کیوں نہیں نظر آتی. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو آگے سے ایک توجہ ہوتی ہے کہ یہ تو لوگ تو معصوم تھے، یہ شہید بھی ہو گئے، جاں باق بھی ہو گئے، بچوں کا تو قصور نہیں تھا، تو پھر اس کو ہم کس طرح سے کہیں کہ توبہ نعوذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں فرماتے. ساما بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا ویلڈ اور عقلی منطقی ایک سوال کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتا یہ ہاتھ لابیز کی طرف سے ایک عرصے سے کیا جاتا ہے، تو اس کا ڈیٹیل جواب تو علماء ایک عرصے سے دے چکے. لیکن اگر میں پن پوائنٹ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت ابو درداء کی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ، اب جو ورنہ ہے نا، اس کے بعد کی جو باتیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بے گناہ کیوں پستا ہے یا بے گناہ کے اوپر بھی عذاب کیوں آتا ہے. وہ مداہنت کی شکلیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں. پہلی مداہنت کیا ہوتی ہے کہ انسان برائی ہوتا دیکھے اور اس پہ راضی رہے کہ ہو رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں. دوسرا یہ ہے کہ برائی ہوتا دیکھے، اس پہ راضی تو نہیں ہے لیکن اس کو روک بھی نہیں رہا، اور استطاعت تھی کہ وہ ہاتھ سے بھی روک سکتا تھا اور استطاعت تھی کہ وہ زبان سے بھی روک سکتا تھا. اگر آپ اپنے سامنے ڈکیتی کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور آپ کی جیب میں پسٹل موجود ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہاتھ سے روکیں. یہ یعنی ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کوئی جرم ہوتا دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. اور ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو جرم ہوتا دیکھتا ہے اس کے اوپر راضی ہے، وہ کہتا ہے ہوتا رہے میری بلا سے جو ہو. تو جب ایسی کفیات معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو پھر اجتماعی طور پہ عذاب آتے ہیں، اور اس میں قصور وار جو صرف ہوتا ہے نا وہی اسی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ جو بے قصور بندہ ہے وہ ظاہر اپنے آپ کو بے قصور سمجھ رہا ہے. لیکن بھائی آپ بھی اس جرم میں شامل ہیں کہ آپ نے
जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं थी उठाई, आपने इस बुराई के खिलाफ स्टैंड नहीं था लिया, आप खुद इस बुराई से राजी थे। और जो बंदा कम अज कम ईमान के इस मेयार के ऊपर तो हो कि दिल से बुरा जानता हो और वाकई उसके इख्तियार में ना हो, हकीकी बेकसूर वो है। और इसको ऐसे मामलात के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को क़यामत के दिन कंपनसेट करेगा। ये बुनियादी तौर पे जो आपने फिका का एक सवाल था, एक तवील बाब है, लेकिन मैं काशिफ भाई और उमर भाई की बात की तरफ आता हूं। ये 100% दुरुस्त बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का अमल दरामद तो फेल के बाद होता है ना, रिएक्शन के तौर पे ये मैनेजमेंट बनती है। लेकिन जो असल काम था कि जो रास्तों के ऊपर तजावजात बनाई गई है, ये जो सैलाबी रास्ते और नाले सदियों से वहां पे चल के आ रहे हैं, पानी का अपना रास्ता बनाना है, तो आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते कि इनसे कम से कम 100 फुट के फासले के ऊपर कोई रिहायशी इमारत नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी ये इंसानी कोताही है, ये भी अपने हाथों ही की कमाई है। मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा है पानी के हवाले से, और पानी के हवाले से एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहता हूं कि पानी का जो अदाब है, इसके ऊपर तमाम मज़ाहिब, मैं बेदीन लोगों की बात नहीं करता, मज़ाहिब मुत्तफिक है कि दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा जो अदाब आया वो पानी का अदाब तूफान नूह के हवाले से। जब नूह ने कह दिया रब्बी अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीना दय्यारा, कि एक को भी ना छोड़ना इस कश्ती के अलावा, तो सबको अल्लाह ताला ने जरा किया। ये अदाबों में से एक बहुत बड़ा अदाब है। लेकिन हमारे मुल्क में डैम क्यों नहीं बनता? तो ये भी तो अदाब है ना। मुल्क में काला बाग डैम नहीं हम बना सके 75 साल में, तो ये अदाब नहीं है? ये भी हमारे हुक्मरानों के हाथों की कमाई है और हम अवाम का इसमें हिस्सा बकदरे जुस्सा है। हम खामोश है, हम आवाज नहीं उठाते। हम इन चीजों ये जो इशूज है, क्या ये आप समझते हैं दीन से बाहर है? ये कतन दीन से बाहर नहीं है। आवाम की सहूलियात को फराहम करना या डैम्स बनाने का मुतालबा करना या डिजास्टर मैनेजमेंट को सही तरह उसका निफाज करना, ये सारे दीन ही के हिस्से हैं। बल्कि मैं कहता हूं जुदाउद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेरी। तो अगर हम ये समझते हैं कि ये जी दीन बिल्कुल अलग बात एड्रेस कर रहा है और ये मैनेजमेंट बिल्कुल एड्रेस अलग चीज को करती है, तो ये हमारे अक्ल की कमी और कोताही हो सकती है। बाकी कुरान और सुन्नत के अंदर ये जो आपका खास तौर पे सवाल था ना कि बेकसूर क्यों रगड़ा जाता, उसकी सबसे जो बुनियादी वजह वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को छोड़ा जाना। बल्कि बाद हदीस के अंदर तो ये आता है अगर आप ये काम छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला ऐसे अजाबों को लेने देगा जिन अजाबों को तुमने अपने बाप दादा से भी ना सुना होगा। बिल्कुल।